بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے، اپنی تربیت سے اور اپنے ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسروں کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا، مجھے جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا، بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت میں مرضی میں پکارا اس نے شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گیا تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہماری تمام گناہوں کو بخش دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی گزرا تو کہنے لگا، اے علی، آپ کا ایمان ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لہٰذا آپ خود کو اس جگہ سے نیچے گرا دیں تاکہ دیکھا جائے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کو جو جواب دیا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا: اے احمق اور نالائق بندے، کو یہ حق نہیں کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرت کرے۔ توکل کا راستہ۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقت ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں راہ گیر جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ بے شک